والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون۔ ترجمہ کنز العرفان، آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شک میں حیران و پریشان ہیں۔ یعنی جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر رہ جانے کی اجازت مانگنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا ہے، کیونکہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر ہیں، مگر ارشاد ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی بظاہراً تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا محبوب یہ آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ذات مصطفیٰ پر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اس طرح کے اسلام کی حقانیت اور کفر کے بطلان پر انہیں یقین نہیں اور نہ اس کے عکس کا ان کو یقین ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو بولے شاید اسلام پر حق ہے، اگر کفار کو فتح ہو تو بولتے ہیں کافر جو حق پر ہیں، یعنی اس وجہ سے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اگر مسلمانوں کو کسی جنگ میں فتح نصیب ہو جائے تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ مسلمان حق پر ہیں۔ اگر کفار کو فتح نصیب ہو جائے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو کفار کو یہ حق پر سمجھتے ہیں۔ مطلب ہے کہ انہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خبروں پر ان کو اطمینان نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کی جائے۔ تردید تصدیق کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کی تصدیق بھی کی جائے اور اس کی تردید بھی کی جائے؟ تو فرمایا ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں اور جو کچھ جن چیزوں کی پیارے آقا نے خبر دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہر چیز اور آپ کے فرمان کی ہر چیز کی تصدیق کرنا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان تیار کر لیتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، اس لیے اس نے ان کے اندر سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو اور بیٹھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی منافقین کا ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں جانے کو تیار تھے لیکن اچانک بیماری اور لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے۔ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سفر جہاد کی پہلے سے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ اگر ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری کر لیتے کہ اب جہاد میں شرکت نہ کر کے فرمایا اب جو بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے اندر بیماری تھی، لاچاری تھی یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں گئے، تو فرمایا انہوں نے سفر جہاد کی تیاری ہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو یقیناً قطعی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک نقطہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن سے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں منافقین کا جہاد کے لیے تیاری نہ کرنا اس بات کا قرینہ ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے جہاد میں جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان منافقین سے کہہ دیا کہ اے منافقین جہاد میں شرکت نہ کرنے والو، ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب منافقین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی تو ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی بیٹھے رہو، جس طرح عورتیں، بچے، مریض اور معذور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسلام کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر بھی جس موقع پر اسلام کو ہماری ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو اللہ تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر جہاد کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔